صدقے فطر اور قربانی کا مسئلہ اگر ایک انسان ان 3 دنوں میں صاحب نصاب ہو گیا تو اسی وقت اس انسان کو قربانی نکالنا کیا واجب ہے. اس کے لیے سال کا متعین نہیں ہے، بس 10واں 11 12 عید الاضحیٰ 10ویں تاریخ ذی الحجہ، 11ویں تاریخ ذی الحجہ اور 12ویں تاریخ ذی الحجہ، اگر کسی کے پاس 10ویں تاریخ کو صاحب نصاب تک پہنچ گیا، یعنی 612 گرام جو چاندی ہے، اس وقت اس کے پاس مال آ گیا، یا سونا چاندی آ گئی، یا کرنسی آ گئی، یا گھر کے اندر زائد مال ہو. زکوٰۃ کے اندر سونا چاندی اور کرنسی جو پیسے ہیں اور مال تجارت، ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ کیا ہے؟ نکالنی ہے، فرض ہے. لیکن صدقے فطر اور قربانی کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، اور نمبر 5 کیا؟ نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 کو جو گھر کے اندر مال زائد ہو جو استعمال میں نہیں آتا ہوگا. مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک انسان کے پاس 10 کپڑے ہیں لیکن استعمال میں صرف اس کو 4 یا 5 ہیں، 5 گھر کے اندر جو ہے وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں. یا اسی طریقے سے گھر کے اندر 4-5 کیا فریج ہیں لیکن 1 یا 2 استعمال کرتا ہے اور 1-2 جو ہے وہ گھر کے اندر ایسے بیکار استعمال نہیں کرتا ہے. یعنی جو گھر کے اندر انسان کی ضرورت کی زائد چیز ہوگی اس کے اوپر بھی قربانی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. لیکن اللہ کی وہ گھر کے اندر زائد چیز جو ہے وہ قربانی کے نصاب تک اگر پہنچ جاتی ہے تب جا کر اس کے اوپر کیا قربانی واجب ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان 3 ایام دنوں کے اندر کوئی انسان اگر صاحب نصاب ہو گئے، پہلے اس کے پاس مال نہیں تھا، 9 ذی الحجہ کو 8 ذی الحجہ کو نہیں تھا، لیکن 10 کو ہو گیا، یا 10 کو نہیں ہو گیا صاحب نصاب، 11 کو ہو گیا، تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ آپ کو 11 ذی الحجہ کو اپنے لیے ایک حصہ قربان کرنا پڑے گا، یا آپ کے اوپر واجب ہے. اگر ایک انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو تو یہ انسان صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یا اسی طریقے سے اس کے پاس تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑی سی کیا ہے؟ سونا ہے، اس کو جمع کرنے کے بعد صاحب نصاب تک یعنی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یہ انسان بھی مالدار ہے، اس کے اوپر بھی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کسی جگہ جاتا ہے، وہاں سے مال خریدتا ہے، لیکن خریدتے وقت اس کے ذہن کے اندر نیت یہ ہے کہ جو میں مال خرید رہا ہوں اس کو میں آگے فروخت کروں گا، یعنی مال تجارت جس کو کہا جاتا ہے، تجارت کے نیت سے اس نے خریدا ہے. تو اگر اس نے تجارت کے نیت سے اس مال کو خریدا ہے تو یہ انسان مال تجارت مانا جائے گا، یہ تجارت کرنے والا بن جائے گا. اگر ایک انسان سامان خریدتے وقت اس کے ذہن کے اندر نیت یہ نہ ہو کہ یہ جو میں مال خرید رہا ہوں اس کو مجھے آگے بیچنا نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں کرنا ہے، تب جا کر یہ انسان مال تجارت میں شامل نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے ایک انسان نے مال تو خریدا ہے لیکن نیت مال تجارت کی نہیں تھی، خرید و فروخت کی نہیں تھی، لیکن بعد میں گھر جب پہنچ گیا اور اس کے بعد اس کی نیت بدل گئی، اب کہنے لگا کہ میں اب اس کو کیا کروں گا؟ مال تجارت بناؤں گا، خرید و فروخت کروں گا. اب یہ اچھی طریقے سے اس کے اندر کیا خرید و فروخت بھی کر رہا ہے، مال تجارت لوگوں کو بیچ رہا ہے، اس کو نفع بھی حاصل ہوتا ہے، تو اس انسان کو بھی کہا جائے گا یہ مال تجارت کے حکم ہے. اگر یہ مال تجارت اس کے پاس جتنا یہ مال ہے گھر کے اندر جو موجود ہے، جو یہ بیچ رہا ہے دکان کے اندر، اس کے اندر جو مال دکان کے اندر موجود ہے، اگر یہ مال صاحب نصاب تک 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، اس کو کاؤنٹ کرنے کے بعد اب انسان کہتا ہے میرے دکان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اب میں ان کو جمع کیسے کروں گا؟ مثال کے طور پر اس کے دکان کے اندر بسکٹ بھی ہوتے ہیں، ٹافی بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اب ان کو کاؤنٹنگ کیسے کروں گا؟ انسان کے ذہن میں اب اس کو سوچنا ہے کہ اگر میں اس دکان کو بیچوں گا تو جب میں بیچوں گا تو میں جس کو میں بیچوں گا اس سے میں کیا رقم لوں گا اس دکان کے بدلے میں؟ کیا 1 لاکھ بنے گا یا 2 لاکھ بنے گا اس دکان کے بدلے میں؟ ایک تو یہ ہو جائے گا کہ اس کو
मुतय्यन करना है कि अगर मैं इस दुकान को किसी के सामने बेच दूंगा कि मैं बेच रहा हूं दुकान, आप इसको खरीद लीजिए। जो खरीदने वाला है अगर वो इतना पैसा देता है जो साहिब निसाब तक 52.5 तोला 612 ग्राम तक, यानी क्या इस माली तिजारत जो लेने वाला है ये माल उतना मुझे दे रहा, पैसा दे रहा है, तो इस इंसान को साहिब निसाब कहा जाएगा। ये इस इंसान के ऊपर भी कुर्बानी क्या करना है, वाजिब है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अब अगर इसको ये भी पूरा समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई खरीदेगा कोई पैसे कैसे, अब इसको दुकान के अंदर खुद ही काउंटिंग करना है, यानी तकसीम करना है कि मेरे पास माल कितना है, इसको अब लिखना है कि कितना माल है और नफा क्या आएगा जो मेरे पास मौजूद है, या मुझे लोगों ने मुझसे कर्ज लिया है इस दुकान के जरिए से 2 लाख है, 10,000 या 15,000 है, लेकिन ये भी उम्मीद होनी चाहिए कि वो 10,000 20,000 मुझे वापस आने वाले हैं, तो उनको भी जमा करेगा। तो इस दुकान के अंदर जो माल है उसको भी इसके साथ मिलाकर अगर ये सारा माल तिजारत जो लोगों ने इससे कर्ज लिया होगा इनको तमाम जमा करने के बाद अगर ये इंसान इसका माल साहिब निसाब तक 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाता है तो इस माल तिजारत ताजिर के ऊपर भी कुर्बानी करना क्या है, वाजिब है। नंबर 5 जो मैंने कहा था, घर के अंदर जो माल है, जायद माल है, कपड़े हैं, सूट होता है, घर के अंदर जो जरूरत जिंदगी से बाहर चीजें होती हैं उनको इंसान इस्तेमाल नहीं करता है, घर में रखे हुए हैं, लेकिन अब इंसान ये देखेगा कि एक जोड़ा मुझे कितने का मिला है, या अगर मैं इसको बेचूंगा कितना मुझे इसको पैसा आएगा। अगर इनको तमाम जोड़ों को जमा करने के बाद 10 जोड़े हों, या घर के अंदर बर्तन होते हैं जो हम साल में कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम घर के अंदर 2 या 4 अफराद होते हैं, एक 4 प्लेटें होती हैं, 4 गिलास होते हैं, या इसी तरीके से जो हमें बर्तन इस्तेमाल में होते हैं उनको निकाल कर जो घर के अंदर जायद बर्तन है जिनको हम साल में कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ रखे हुए घर के अंदर, अब इन तमाम चीजों को जमा करने के बाद जो भी घर के अंदर माल मौजूद हो लेकिन जायद माल हो, इस्तेमाल ना करता हो, तो इनको तमाम जमा करने के बाद अगर इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती है तो ये इंसान भी साहिब निसाब होगा, इसके ऊपर भी कुर्बानी करना क्या है, वाजिब है।